سر آپ نے ابھی ہمیں ٹریننگ کی بات کی کہ وہ ایک ریگرس ٹریننگ ہوتی ہے جو 4 سے 5 ہفتوں کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کے ایک ریگرس ٹیسٹ بھی ہے جس پہ وہ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ یا فٹ فار یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ مشن ہم کہہ سکتے ہیں. تو سر ٹریننگ ان کو کس طریقے سے کن اسکلس کو دیکھ رہی ہوتی ہے؟ واٹ آر دا اسکلز دیٹ ٹرینر ایز اے ٹرینر یو آر لوکنگ فار کہ ان کا ایکسیپٹنس کے چانس زیادہ ہے یا ان کی پلیسمنٹ ایز اے پیس کیپنگ مشن زیادہ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ نیچر آف کانفلکٹ یا وہاں پہ وہ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ایک نارمل سولجر کی لائف سے ڈفرینٹ ہے، یا اگر کوئی نارمل میڈیکل آفیسر ہے اس کی لائف سے ڈفرینٹ وہاں پہ اس کی لائف ہوگی. تو ٹریننگ اس کو کس طریقے سے اکوپ کرتی ہے یا کن کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے اکوپ کرتی ہے؟ لیٹ می کلیریفائی ون تھنگ. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی فیل ہو جائے گا یا فٹ نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. ایک یونٹ اور ایک انڈیویجول تھرو اے ویری ریگرس سسٹم آف سلیکشن اس لیول پہ پہنچا ہے. ہیونگ اسپینڈ 4 weeks ان آور انسٹیٹیوشن، آپ اس کو ریجیکٹ کر کے واپس نہیں بھیج سکتے انلیس دیر از سم تھنگ ویری ڈراسٹک. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آدمی کنسیڈر ہوتا ہے انفٹ ہے یا جو یونٹ کنسیڈر ہوتی ہے انفٹ ہے اس کو 3 یا 4 weeks کی ایڈیشنل ٹریننگ دیتے ہیں وچ از کالڈ ریفریشر، تاکہ وہ جن ایسپیکٹس میں ویک پایا گیا ہے ان کو بہتر کر سکے. دس از ایز فار ایز فٹ اور انفٹ از کنسرن. باقی بات رہ گئی جہاں تک کمپٹنسیز اینڈ اسکلس کی. یو کین جسٹ امیجن کہ جب ایک آدمی ایک کانفلکٹ زون میں چاہتا ہے تو اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے he has to know how to gel in a multinational environment. He has to be above prejudices based on ethnicity, language, color, religion. He has to be above these things. He needs to understand کہ together, while working together as a team, they can produce results. Individually کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی, because it's not only the military observers or the military peacekeepers. There are many other aspects of UN country teams جن کے ساتھ مل کے آپ نے کام, پھر local government کے ساتھ, پھر local population کے ساتھ مل کے آپ نے کام کرنا ہے. So unless you are a team player, so we look for the qualities of being a good team player in a person. As far as personal skills are concerned, combat skills are one. Well, let's not talk about them. جو UN کے اندر skills required ہیں وہ ہیں he should be able to communicate both verbally as well as in writing. He should be able to reach out. He should be able to feel empathy towards the plight of different people. Because جب تک empathy نہیں ہوگی تو وہ معاملے کی تہ تک پہنچ ہی نہیں سکے گا, تو اس کا حل کیسے پیش کرے گا. So basically communication skills, he should be able to understand that there is strength in diversity. جو local customs کے ساتھ awareness اس کو ہو, local laws کے ساتھ اس کو awareness ہو. These are the few things that we look for. Problem solving techniques, how to interact with people, how to mediate between two groups of people, how to act as a bridge between two warring factions or communities. یہ کیپیبلٹیز ہونی چاہیے ایک آدمی میں ٹو بیکم اے سکسیزفل پیس کیپر. سر ابھی آپ نے بات کی کہ جو آپ کے پیس کیپنگ مشنز ہیں ان کو ابو دا پریجوڈس ہونا چاہیے, ان کو لوکل کسٹمس کو جاننا چاہیے, ان کو جیل ان ہونا آنا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور دا ٹائم گزرتے وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, تھوڑا سا ورلڈ زیادہ گلوبلائزڈ ہو رہا ہے, ڈیجیٹلی کنیکٹ ہو رہا ہے, تو کانفلکٹ کی نیچر بھی چینج ہو رہی ہے, لوکل کسٹمس بھی ماڈیفائی ہو رہے ہیں. تو پیس کیپر مشنز کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں جب کانفلکٹ کی نیچر چینج ہوتی ہے؟ اوکے, آپ کا سوال 2 حصوں پر ہے. جی. پہلا پرٹینس ٹو ایوالونگ نیچر آف کانفلکٹ, آپ اس کو بھی کیسے دیکھتے ہیں, اور دوسرا ہے کہ یہ جو نئی نیچر ڈیولپ ہو رہی ہے کانفلکٹ کی, اس کا امپیکٹ پیس کیپرز پر کیا ہو رہا ہے. اف آئی ہیو انڈرسٹوڈ یور کوسچن پراپرلی. So let's have a look at the جو چینجنگ نیچر آف کانفلکٹ ہے وہ کیسے چینج ہو رہا ہے. دیکھیں, وی آر آل اویئر کہ ملٹی پولیرٹی دنیا میں آ رہی ہے ایٹ اے ویری فاسٹ پیس.
East-West rivalry, where the West and US is on one side and Russia, China and Far Eastern countries on one side, یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں تمام ممالک جو ہماری طرح چھوٹے اور کمزور ممالک ہیں وہ مختلف کیمپس کے اندر داخل ہو رہے ہیں. جب ملٹی پولیرٹی آ جاتی ہے اس نہج پہ تو عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پھر انٹر اسٹیٹ کانفلکٹ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر اسٹیٹ کسی نہ کسی کیمپ کا حصہ ہوتی ہے اور اس کیمپ کی اسٹرینتھ کی وجہ سے it actually discourages states to take offensive action against another one. This leads you to the problem of intra-state conflict, جہاں پر اسٹیٹ کی باؤنڈریز کے اندر مختلف ایتھنیسٹیز کے درمیان یا وہ ایتھنیسٹیز which are divided, which are living astride an international border. جیسے پاکستان افغانستان کے اندر پٹھان ہے, اس سائڈ پر بھی ہیں, اس سائڈ پر بھی ہیں, کرڈز ہیں, دے آر ڈیوائڈیڈ اوور 4 countries. سو بہت ساری ایتھنیسٹیز ایسی ہیں جو مختلف جگہوں کے اوپر ڈیوائڈیڈ ہوتی ہیں, ان کی وار ود ان اے اسٹیٹ شروع ہو جائے. سو اس کے لائکلیہڈ, اس کے چانسز ان فیوچر زیادہ ہیں. پھر ویپنائزیشن عام ہو گئی ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو لیٹسٹ ویپنز آپ خرید سکتے ہیں. اب جو مسکرینٹ ہے یا جو فیکشن لڑ رہی ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ وہ اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی اسٹیٹ ہے. سو دیر فور اٹ ہیز ٹو اڈیپٹ, اور وہ اڈیپٹ کر کے کیا کرتی ہے, اٹ مووز ٹورڈز ایسیمیٹرک وارفیئر. اٹ اسٹارٹس ٹو سلیکٹ ٹیرر ایز اے ویپن آف چوائس بیکاز اٹس ایزی. دیکھیں ایک ٹینک پر یا ایک توپ پر یا ایک بٹالین پر یا ایک ڈویژن پہ حملہ کرنا اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے, لیکن 10 یا 50 یا 100 نہتے شہریوں کو مار دینا اس کی کیپیبلٹی میں ہے, اور اس کے ریزلٹس بھی اس کو نکل آتے ہیں. سو ٹمورو وی آر گوئنگ ٹو سی مور ایسیمیٹرک وارفیئر ویئر unarmed civilians are going to be targeted, where terror will become a weapon of choice. سر ابھی آپ نے ہمیں بتایا ہے اے سیمیٹریکل وارفیئر کا, اور ایتھنیسٹی سے ریلیٹڈ جو چیلنجز فیس ہو رہے ہیں, مطلب کانفلکٹ اس طریقے سے چینج ہو رہا ہے کہ ویپنائزیشن کا ایکسیس بہت ایزی ہو گیا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے پیس کیپرس کو چیلنجز بھی فیس کرنے پڑیں گے. تو ان چیلنجز پہ اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں تو. جی, دس از ویری امپورٹنٹ کہ دیکھیں, جب پہلی بات تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وار از اے ویری کاسٹلی بزنس. ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں, جب بادشاہوں کے زمانے میں جنگیں لڑی جاتی تھی اس وقت بھی بادشاہ بینکرپٹ ہو جاتے تھے. وار از ڈیسائیڈڈلی اے ویری ایکسپینسو بزنس. اٹ از ناٹ پاسبل ایک امپاورشڈ سوسائٹی کے اندر کچھ فیکشنز اسٹارٹ فائٹنگ, اسٹارٹ ایکوائرنگ ویپنز وداؤٹ منی. That money flow has to be from outside. So approach اس قسم کی لڑائی لڑنے کے لیے بھی ٹو پرونگڈ ہونی چاہیے. پہلے you must cut that inflow of money, that inflow of support which is coming from outside. دوسرا ہے that you have to hit those who are breaking the law in the country. لیکن یہ کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے, اس لیے کہ خاص کر افریقہ کے اندر سائز آف کنٹری از ویری لارج, thousands of miles long, thousands of miles wide, with very little communication means like railways, airports and roads available. بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر لاکھوں مربع میل ان کا رقبہ ہے, لیکن وہاں پر ٹوٹل 2 ایئرپورٹس ہیں, یا صرف 500 کلومیٹر پکی سڑک ہے, باقی صرف کچے راستے ہیں, جہاں پر برسات کے اندر آپ موومنٹ کر ہی نہیں سکتے. نو اس قسم کے ایریا کے اندر 5000 یا 10,000 ٹروپس کے ساتھ آپ اتنے بڑے ایریا کو کیسے کنٹرول نہیں کر سکتے. دس از ون آف دا بگیسٹ چیلنجز دیٹ پیس کیپرز آر گوئنگ ٹو فیس ان فیس آف ایسیمیٹرک تھریٹ. کیونکہ کنونشنل وار میں تو دشمن کی فوج آپ کے سامنے ہوتی ہے اینڈ یو ڈیسائڈ ود اٹ, لیکن ایسیمیٹرک وارفیئر میں دا انیمی کین بی ایٹ 100 ڈفرنٹ پلیسز, widely dispersed. So how do you get to all of them? Is a difficult proposition. دوسری چیز یہ ہے کہ فیوچر پیس کیپرز کو ٹیررزم فیس کرنا پڑے گا.
سائبر وارفیئر بیس کرنا پڑے گا، جس میں دشمن کے گروپس یا لوکل مسکرینٹس یا مختلف فیکشنز مقامی اوپینین کو مولڈ کریں گے اپنے فیور میں ان آرڈر ٹو ون دیئر لائلٹیز. آپ نے ان کے اس ریشنل کو چیلنج کرنا ہے بائی ڈیڈز. بائی ان کی کوشش ہوگی کہ لوگوں کو باور کرائیں کہ پیس کیپرز آر یوز لیس، دے کین ناٹ پرووائڈ پروٹیکشن بیکاز دا ایریا از سو واسٹ. جبکہ آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ مقامی لوگوں کو یہ باور کرائیں، ان کا اعتماد جیتیں کہ ہم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں اور ہم آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے قابل ہیں. دس از اے بگ فائٹ جو کہ آپ نے لڑنی ہے کل. اس کے علاوہ ایک اور بڑا چیلنج ہے کہ آج کل فائنینشیل کنڈیشنز جو پورے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بہت خراب ہو رہی ہیں فار ویریس ریزنس. یو این کے جو فنڈز ہیں وہ بھی ڈرائی اپ ہو رہے ہیں. اب جو بڑے یو این کو فنڈ کرنے والے ممالک تھے لائک یونائٹڈ اسٹیٹس، جاپان، چائنا از کمنگ اپ، وہ ان کی فنڈنگ ڈرائی اپ ہو رہی ہے. تو بھلے آپ کو ٹروپ کنٹریبیوٹنگ کنٹریز لائک پاکستان، بنگلہ دیش، میانمار اینڈ مینی ادرز are willing to contribute their troops, but there are no finances available for that effort. So future کے پیس کیپرز کو reduced financial ambit کے اندر کام کرنا پڑے گا، جو کہ ان کے لیے مزید چیلنجز کریٹ کرے گا. پھر ایک اور بڑا ایسپیکٹ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو عام فوج ہوتی ہے اٹ گروز اپ ٹوگیدر. ریکروٹمنٹ سے لے کر ریٹائرمنٹ تک آپ 30 سے لے کر 45 سال تک کٹھے رہتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں، آپ ٹرین کرتے ہیں، آپ یو لیو ٹوگیدر، یو کین ایکٹ ٹوگیدر ان کیس آف وار. ان یونائٹڈ نیشنز، چونکہ یونائٹڈ نیشن کی اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہے تو مختلف کنٹینجنٹس مختلف ممالک سے آتے ہیں، 1 سال کے لیے اکٹھے، اس کے بعد ڈسپرس ہو جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ان کا اکوپمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کی کمیونیکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کی زبان ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کی ڈاکٹرن، ان کی ٹیکٹکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کی میتھڈالوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس ہاچ پاچ کو فیوچر بیٹل فیلڈ میں مینٹین کرنا از اے ڈیلیما فار فیلڈ کمانڈرز، اور اس ہاچ پاچ سے رزلٹ حاصل کرنا اگین از اے میریکل. اس ایسپیکٹ کو یونائٹڈ نیشن برج کرنے کی کوشش کر رہی ہے ٹو این ایکسٹینٹ بائی اٹس انکریزنگ ایمفسس آن پری ڈپلائمنٹ ٹریننگ اینڈ بائی اسٹینڈرڈائزنگ دیٹ ٹریننگ. لیکن ٹریننگ کین گو اپ ٹو سم لیول، اٹ کی ناٹ ریپلیس ایئرز آف بینگ ٹوگیدر، جو کہ اس صورت میں نہیں ہے. سو مے بی کل کے یونائٹڈ نیشن ٹروپس میں آئی وونٹ بی سرپرائزڈ اف وی سی some portion of United States, United Nations Army as a standing army. Maybe not all, but some portion, maybe a battalion, maybe 2 battalions or brigade strength, جو کہ ٹرین کرے گی، رہے گی، and it will be utilized in various areas of conflict all over the globe by United Nations. That's how I see it. They'll be the global citizens then? ہم کہہ سکتے ہیں. سر اب ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ اس پہ چلتے ہیں with your background in army and then specifically your experience of handling peacekeeper missions. آپ کیسے ایڈوائز کریں گے، کیا ایڈوائز کریں گے پوٹینشیل پیس کیپرس کو جو اسپائر کریں ٹو ایکسپیرئنس دس تھنگ، کہ وہ پیس کیپنگ میں سرو کر سکیں یا اپنے کیریئر کا تھوڑا سا پاتھ اس میں اسپینڈ کر سکیں؟ تو واٹ آر یور پرسنل ایڈوائز فور؟ آئی تھنک جو سب سے مشکل کام آتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے یا کسی بھی ٹرینی کے لیے، وہ یہ ہوتا ہے ٹو اڈیپٹ ٹو اے نیو انوائرمنٹ. کیونکہ بیسیکلی فوجی ہوتا ہے، اس نے بہت سارے سال فوج میں گزارے ہوتے ہیں. آپ اچانک اس کو پیس کی بات کرنا شروع کر دیں، اس کو ایک نیا ایریا، ایک نئی انوائرمنٹ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو اٹ از ڈیفیکلٹ. سو آئی ووڈ سے دیٹ ایک جو آدمی یا ہمارے آف اینی جینڈر، if one is an aspirant for United Nations, one should develop cultural awareness of different cultures, language and communication skills, the ability
to put across your mind. You see, آپ کے دماغ میں بہت اچھی باتیں ہو سکتی ہیں, مگر ان کا کیا فائدہ اگر آپ کی آڈینس تک وہ پہنچ نہ پائیں. So you must have the ability to communicate what you have in your mind. اس کے علاوہ ہمارے اپنے اپنے کلچرل, ہسٹوریکل, ریلیجس, ایتھنک ٹیبوز ہیں, ہمارے اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. ہم ان کے ساتھ بڑے اسٹرکٹلی ایڈہیئر کرتے ہیں. ہمیں یہ ایبلٹی بھی ڈیولپ کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے کلچر کے, دوسروں کے انوائرمنٹ کے بارے میں بھی جانیں, اور اس کو sympathetically, if not fully agreeing with them, at least having a look at them with sympathy. یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام دنیا میری طرح مسلمان ہو جائے. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں ان کی طرح کرسچن یا جیو بن جاؤں. لیکن ہم بہتر سٹیزنز تبھی پرفارم کر سکتے ہیں that if we learn to live with each other's identity. سر ابھی آپ نے بات کی اور ایڈوائز کی اڈیپٹیبلٹی کے بارے میں, ڈفرینٹ پیس کیپرس کو, جو اسپائرنٹ پیس کیپرز ہیں ان کو اڈیپٹیبل ہونا چاہیے, ان کو دوسرے کسٹمس کو لرن کرنا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی اب ان سارے فیزز سے گزرے ہوں گے. تو ان مراحل سے گزرنے کے بعد آپ کا جو کانفلکٹ کو دیکھنے کا نظریہ ہے, فرام بینگ این آرمی مین ٹو اے پیس کیپر, کیسے چینج ہوا ہے؟ Yes, good question. دیکھیں, میں ساری عمر I've served for 32 years in the army. I went along with the belief there is a right way of doing things and there is a wrong way of doing things. It is only after my recent experiences in teaching peacekeeping that I realized that جو یہ میرا کانسیپٹ تھا یہ غلط تھا. ان فیکٹ دیر آر مینی ویز آف ڈوئنگ اے تھنگ. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا, جو میں ذاتی طور پہ جس سے میں نے سفر کیا, اور آئی ایم شیور باقی لوگ بھی سفر کرتے ہیں, کہ ہم ہر ایک کو اپنے ترازو میں تولتے ہیں, ہر ایک کو اپنی اینک سے دیکھتے ہیں, اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے ایکشنز اکارڈنگ ٹو آر وشز ہوں گے, اکارڈنگ ٹو آر ڈیزائرز ہوں گے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانا ہے تو وہاں جانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. پیدل جا سکتے ہیں, گاڑی پر جا سکتے ہیں, یو کین فلائی, یو کین گو بائی ٹرین, دیر آر مینی ویز. آپ ایک دن میں جا سکتے ہیں, آپ 20 دن میں جا سکتے ہیں. اور ہیومن مائنڈ از ڈائنامک, ہر آدمی ڈفرینٹ طریقے سے سوچتا ہے. ایز لانگ ایز ون ریچز دیئر, you see, objective realize ہو گیا, how you reach there is not important. So this is one of the biggest lessons that I have learned, to adapt myself to the way others think and to accept کہ ایک چیز کو کرنے کے مختلف طریقے possible ہیں and all of them are right. So یہ ایک میں نے اب زندگی کا ایک سبق at this later stage of life سیکھا ہے. دوسری چیز جو میں نے جو اس سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں بھول گیا. سر کانفلکٹ کو ہم نے لنک کرنا تھا اس سے کہ کانفلکٹ کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ. ہاں, کین آئی اسٹارٹ؟ یس یس. دوسری چیز سے, دوسری چیز جو میں اس کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ کانفلکٹ. آپ کوئی بھی دو لوگوں کو دیکھ لیں جن کا آپس میں جھگڑا ہو, دو کمیونٹیز کو دیکھ لیں جن کا آپس میں جھگڑا ہو, یا یہ کمیونٹیز لارجر کمیونٹیز ان دا شیپ آف 2 نیشنز ہوں جن کا آپس میں جھگڑا ہو. ان کے 2 پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریٹورک. فلاں کمیونٹی خراب ہے, وہ ہسٹوریکلی بہت خراب ہے, ان کا ریلیجن بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کا رہن سہن بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کا کانڈکٹ, ان کا کیریکٹر بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ہو گیا ریٹورک. اس کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فیکٹس. انڈیا اور پاکستان کی مثال لے لیں. آپ پاکستانیوں سے پوچھیں گے تو آپ کو 20 خرابیاں
وہ ہندوؤں میں بتا دیں گے وداؤٹ ہٹنگ ایٹ دا نیل آف دا ہیڈ آف دا نیل. اسی طریقے سے ہندوؤں سے پوچھیں گے وہ آپ کو 50 خرابیاں پاکستانیوں کی بتا دیں گے وداؤٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ. اور پوائنٹ کیا ہے؟ پاکستانیوں کی پرابلم ہے پانی کا کنٹرول انڈیا کے پاس ہے. باقی وہ گائے کو پوچھتے ہیں یا نہیں, یا وہ کیا کرتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. مور دین 1000 years we stayed together in combined India under the Mughals and the Pathans and the Afghans and the Turks. اس وقت ہمیں پرابلم نہیں تھی, آج کیوں وہ پرابلم آ گئی؟ سو دس از پارٹ آف ریٹورک. ریئل ایشو از واٹر. Similarly for India, they have also lived with us for a very long time. So whatever they have against us is part of rhetoric. The real issue is that India comprises a very large number of ethnic communities. فار ایسٹ میں ان کے میزورام میں لوگ ڈفرینٹ ہیں, ساؤتھ میں کرناٹکا وہ انٹائرلی ڈفرینٹ لوگ ہیں, وہ ڈفرینٹ لینگویج بولتے ہیں. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا لینگویج اسپوکن بائی پیپل ان نیو دہلی. نارتھ انڈیا کے لوگ بالکل ڈفرینٹ ہیں, ان کا کمپلیکشن, ان کا رہن سہن, ان کی ایتھنیسٹی از ڈفرینٹ. ان تمام نیشنز کو اکٹھا رکھنا انڈیا کے لیے ایک پرابلم ہے. اگر ان سے کشمیر الگ ہوتا ہے, this will touch off the start of unraveling of India, like it happened with Russia. ان کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہے, یہ ان کا بہت بڑا فیئر ہے, یہ ہے فیکٹ. اسی طریقے سے جب آپ چاہے افریقہ میں یا اینی پارٹ آف دا ورلڈ جہاں پر بھی کانفلکٹ ہے, جب آپ جاتے ہیں تو ایز آربیٹریٹر یا ایز فیسیلیٹیٹر آف ڈائلاگ, پہلی چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ روٹ کاز آف دا پرابلم پر پہنچیں, دا کاز آف دا ٹربل تک پہنچیں. یو شوڈ ڈیولپ دا ایبلٹی ٹو سفٹ تھرو ریٹورک اینڈ ریچ ٹو دا فیکٹس. These are the two important lessons that I have learned with my experience of having been part of a peacekeeping mission and as a trainer for peacekeeping. اسی کے ساتھ ہی پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچا ہے, اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز LCWU اور DFDI کا, جن کے تعاون سے یہ پوڈ کاسٹ ممکن ہو سکا. اور ہم بہت شکر گزار ہیں بریگیڈیئر اعظم صاحب کے کہ وہ اسلام آباد سے اس پوڈ کاسٹ کے لیے آئے اور انہوں نے ہمیں UN پیس کیپنگ ڈے کے اوپر بہت زیادہ معلومات فراہم کی. شعبہ میس کمیونیکیشن لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے میں آپ کو اللہ حافظ کہتی ہوں.